اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے معافی اور مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد قوام ہیں عورتوں پر باوجہ اس کے جو فضیلت دی اس کو اللہ نے ان میں سے بعض اوپر بعض کے، اور باوجہ اس کے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے ان پر۔ تو پاک اور نیک عورتیں قانتات اور حفاظت کرنے والیاں غیب کی جو اللہ نے ان کو نگہبان بنایا ہے، اور وہ عورتیں جن سے تم ڈرتے ہو ان کے نشوز سے تو نصیحت کرو ان کو اور بستر الگ کر دو ان سے اور پھر مارو ان کو، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو نہ تم تلاش کرو ان پر کوئی اور راستہ، بے شک اللہ ہے علیاً خوب جاننے والا، کبیراً بہت بڑا۔ سورۃ النساء کی آیت ہے آیت نمبر 34۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس آیت میں عورت اور مرد کے رول اور ذمہ داریوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تو اس آیت پر غور تدبر کریں گے، اور ایز اے مومنہ، ایز اے مسلمہ ایک عورت کی کیا ذمہ داری ہے اس پر ہم تدبر، غور و فکر کریں گے، اور انشاءاللہ ان ساری کوالٹیز کو ہمارے اندر لانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو آیت کے سٹارٹنگ میں ہے مرد ذمہ دار ہے عورتوں پر۔ فرسٹ الرجال قوامون علی النساء، مرد ذمہ دار ہے، قوام ہے عورتوں پر۔ کیوں ہے؟ بما فضل اللہ، کیونکہ یہ اللہ کی فضیلت ہے، اللہ نے اس کو فضیلت دی، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے جو فضیلت دے۔ تو اللہ نے یہاں پہ آیت کے سٹارٹنگ میں بتا بھی دیا ڈیوٹی، اور یہ کیوں ہے، اس کیوں کا آنسر بھی اسی میں آیت میں دے دیا، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے، ہم اس کو کویشچن نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ 2 آنکھ ہیں، 1 ناک ہے، تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ناک 2 ہونی چاہیے تھی، آنکھ 1 ہونی، کیوں ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، تو ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مرد ذمہ دار ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی مرضی ہے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اب کیوں ہے اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم کیوں ہے؟ اس کا سیکنڈ ریزن کیوں ذمہ دار ہے، کیونکہ مرد کی 2 کوالٹیز یہاں پہ بتائی گئی۔
مردوں کی دو کوالٹیز یہاں بتائی گئی جس وجہ سے مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر زیادہ فضیلت دی. کیا ہے وہ؟ فرسٹ چیز، کیونکہ مرد کا جسمانی طاقت اور جذباتی طاقت زیادہ ہوتی ہے. فزیکلی اینڈ مینٹلی مرد اسٹرانگ ہوتے ہیں عورتوں سے، تو اس وجہ سے کیا ہے، مرد کو زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی. جیسے کہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتے، ڈرپوک نہیں ہوتے، دماغ سے سوچتے یعنی جذباتی نہیں ہوتے، ہر بات کو پریکٹیکلی لیتے، تو اس وجہ سے کیا ہے، مردوں کو زیادہ فضیلت دی اللہ نے. سیکنڈ ریزن، اپنا مال خرچ کرتے. تو یہ بہت بڑی خوبی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی کہ مرد کی بہت بڑی یہ کوالٹی یہاں پر ہے کہ اس کے اوپر اپنی فیملی کے نان و نفع کا ذمہ داری ہے. تو یہ بات اس کے ذہن میں، یعنی ہمارے ذہن میں اچھے سے ہونی چاہیے کہ وہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہے ہم سے، اور پھر اس کے اوپر بڑی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ فیملی کا خرچہ اٹھائے. وہ کما کے اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرتا، اس وجہ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت زیادہ دی ہے، یعنی اس کے اوپر اس کو زیادہ فضیلت دی ہے عورتوں کے مقابلے میں. اپنا مال وہ خرچ کر دیتا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے زیادہ یہاں پر فضیلتیں دی ہیں. تب اس اتنی تفسیر میں تدبر کرنے والی کیا کوالٹیز ہیں؟ پہلی چیز، مرد کو قوام ایکسپٹ کرنا ہے. وہ ہمارا ذمہ دار ہے، اس چیز کو ہم کو ایکسپٹ کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے، تو کیا میں اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہوں؟ جو بھی میل ممبر ہے میری فیملی میں، فادر، بردر یا ہسبینڈ، جو بھی، کیا میں ان کو قوام ایکسپٹ کرتی ہوں؟ ریئلی کیا میں مانتی ہوں کہ یہ میرے اوپر ذمہ دار ہے؟ یہ ہم کو غور کرنے کی چیز ہے یہاں پر فرسٹ چیز. تو یہ مین بات ہے، کیونکہ اور اگر نہیں بھی مانتے تم کو ماننا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے اس کو اتنی فضیلت دی ہے، تو ہم اگر اس کو وہ قابل ہی نہیں سمجھتے تو یہ کیا ہو رہا، اللہ کی دی ہوئی فضیلت کا ہم انکار کر رہے ہیں یہاں پر. اب قوام کی کیا مطلب ہے ایکچوئل میں، قوام کون ہے، اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں انشاءاللہ لوں گی. عربک میں قوام کا مطلب ہر وہ شخص جو کسی کام یا نظام کا ذمہ دار ہو. ہر وہ شخص جو کسی کام یا نظام کا ذمہ دار ہو. جنرلی اگر ہم لیں تو مینیجر، مینیجنگ ڈائریکٹر، اس کو قوام کہا جاتا. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ کام خود نہیں کرتا بٹ وہ سب سے کام کراتا. مینیجر کی کیا ذمہ داری رہتی کہ سب کو اپنی ڈیوٹیز دیں، اس آرگنائزیشن کو وہ مینیج کرے، اس کو سنبھالے. اگر کوئی کلیننگ ممبر نہیں آیا تو وہ بھی اس کے اوپر ذمہ داری پڑ جاتی کہ اس کسی اور کو ریپلیس کرنا پڑتا، یا پھر اس کا کام اس کو خود کرنا پڑتا. جو بھی ہے، جو آرگنائزیشن چلاتا اس کا مینیجنگ جو ذمہ دار ہے اس کو قوام کہا جاتا. اسی طرح مرد بھی کیا ہے، گھر کا قوام ہے، تو اس کے اوپر پوری مینیجنگ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کی اس کے اوپر ذمہ داری ہے. ہر چیز کی، کیا کیا چیز گھر میں، کیا چیزوں کی آرگنائزیشن کی ذمہ داریاں ہیں اس پر؟ ضروریات گھر کے، گھر کی حفاظت، نگہبانی، اصلاح اور درستگی کرنا. کیا کیا چیزوں کی کرنا ہے؟ ضروریات، حفاظت، نگہبان، اصلاح کرے گا اور گھر کی درستگی کے تمام کام کرے گا. ایک ایک کر کے دیکھیں گے. ضروریات، گھر کی تمام ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری مرد پر ہے. تمام ضروریات، سبھی ایسنشیلز کی ذمہ داری صرف مرد پر ہے. انڈور بھی، اور جو گھر میں جو بھی چیزیں لگتی ہیں کھانے پکانے سے لے کے ایوری تھنگ، ہر چیز کی ذمہ داری مرد پر ہے. دوسرا، حفاظت کی ذمہ داری بھی مرد پر ہے. گھر والوں کی، گھر کی پوری چیزوں کی ذمہ داری، حفاظت، اس کو پروٹیکشن کی ذمہ داری بھی مرد پر ہی ہے. نیکسٹ، نگہبان، وہ خرچ، تمام اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی
اسی پر ہے، تو وہ نگہبان ہوا گھر والوں کا۔ اصلاح کرنے کی ذمہ داری بھی اس پر ہے، اپنی بیوی بچوں سے بات کرنے کی یا پھر ان کی کوئی غلطیوں کو کریکٹ کرنے کی، سدھارنے کی۔ گھر میں کوئی خراب ہو گیا کوئی چیز، اس کو بنانے کی تمام ذمہ داریاں پھر مرد پر ہیں۔ نیکسٹ، اور یہ سب کام درستگی سے اچھے سے کرنے کی تمام اوپر ذمہ داریاں ہیں، پر وہ یہ نہ بھولے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گھر والوں پر ذمہ دار بنایا، تو اس کے اوپر بھی وہ اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھے اور پھر گھر والوں پر ظلم نہ کرے، بیوی بچوں پر ظلم نہ کرے، بلکہ یہ یاد رکھے کیا کہ اس سے بڑھ کر بھی اس کے اوپر بھی کوئی بڑا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو وہ جو یہ تمام ڈیوٹیز دی گئی، اگر ایک مینیجر کو اگر یہ ڈیوٹی دی گئی تو اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ پھر اپنے تمام کاموں کو اس کو اپڈیٹ کرنا پڑتا، جو اس سے ہائر اتھارٹیز ہے اس کو بتانا پڑتا کہ یہ کام یہ ٹائم پہ کیوں نہیں ہوا، یہ ایسے کیوں ہوا، یا یہ ذمہ داری پوری کیوں نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح مرد کو بھی، گھر کا جو مرد ذمہ دار مرد ہے، اس کو بھی اپنی ہر ذمہ داری کی پوچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی۔ اس سے اپنا ہر کام جو پینڈنگ اس نے رکھا دنیا میں گھر میں، اس کی ہر پینڈنگ کاموں کی پوچھ اللہ کے پاس ہوگی۔ تو مرد کو یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ آیت سن کے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، یا پھر میں عورتوں پر بہت زیادہ، میرے کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تو میرا زیادہ اتھارٹی چلے گی، میرا زیادہ حکم چلے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داریاں بہت زیادہ دی ہے، تو وہ اللہ کے آگے اور عاجز ہو جائے اور ڈر جائے کہ اللہ نے مجھے بہت سارے کام دیے ہیں، اور اگر میں یہ تمام کام نہیں کروں گا تو ان تمام کاموں کی مجھ سے پوچھ ہے۔ تو مرد قوام ہے یا ذمہ دار ہے، عورتوں سے بڑھ کر اس کو اللہ نے فضیلت دی، یہ بات سنتے ہی عورتیں ناراض ہونا شروع ہو جاتی۔ کیوں یہ بات پہلے آ جاتی؟ کیوں مردوں کو زیادہ اللہ نے فضیلت دی؟ کیا عورتیں کم ہیں؟ کیا بیٹیاں کم ہیں؟ ایکسٹرا ایکسٹرا جو بھی سوال اٹھتے، اس آیت کو غور سے سنیے۔ مرد کو قوام بنانے کے پیچھے اللہ کا کیا مقصد ہے؟ کہ مرد پر کئی ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ایک بار سوچئے، اگر اس آیت پر تدبر کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں میں، سوچئے اگر عورت پر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ذمہ داریاں ڈالی ہوتی، گھر کی ضروریات پوری کرنے کی، حفاظت کرنے کی، گھر کا نگہبان ہونے کی، گھر کی اصلاح کرنے کی، اور گھر کو بھی سنبھالنے کی، مال خرچ کرنے کی، تو ہم عورتیں کیا کرتی؟ جو بھی لڑکیاں ان سچویشن سے گزرتی ہیں یا گزر چکی ہیں، وہ بہت اچھے سے جانتی ہیں جو لڑکیوں پر گھر کی یہ تمام ذمہ داریاں ہیں، جن کے گھر میں جن کے باپ والد نہیں ہیں، بھائی نہیں ہے یا شوہر نہیں ہے، جو بھی اس سچویشن سے گزرتی ہیں، آپ ان سے ایک بار پوچھیے کیا آپ کو گھر کا قوام بن کر خوشی ہے؟ کیا آپ خوش ہیں مردوں والے تمام کام کرتے ہوئے؟ کوئی بھی عورت خوش نہیں ہوتی، کوئی خوش نہیں ہوتی۔ سوچنے میں لگتا کیوں اللہ نے مرد کو فضیلت دی، عورتیں کیا کم ہیں؟ اللہ نے عورت کو ایک بہت اچھے طریقے سے ایک ملکہ بنا کے رکھا، اور مرد کو اس کی تمام ذمہ داریاں دے دی۔ تو یہ چیز غور کرنے والی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ کیا میں میرے شوہر کو قوام ایکسیپٹ کرتی ہوں، میرا ذمہ دار میں مانتی ہوں۔ اب وہ کیسے ماننا ہے؟ اب کیسے ماننا ہے میرا؟ میں ہاں سب بولتے ہاں میں مانتی ہوں۔ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، کیا میں اپنے شوہر کو اپنا قوام مانتی ہوں؟ کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ کیا میں اپنے شوہر کو مجھ سے زیادہ ذہنی جسمانی طاقتور مانتی ہوں؟ جسمانی تو مانیں گے ہم ڈیفینیٹلی، فزیکلی تو وہ ہم سے اسٹرانگ ہے۔ کیا مینٹلی مجھ سے اسٹرانگ ہے؟ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے ہم۔ آپ کو تو کچھ بھی نہیں معلوم، آپ چپ رہیے۔ میکسیمم وائفس کا یہی اسٹیٹمنٹ رہتا، آپ کو کچھ نہیں معلوم، آپ چپ رہیے، آپ مت بولیے آپ کو نہیں معلوم، یہی رہتا وائفس کا اسٹیٹمنٹ۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ مرد کو قوام نہ ماننے کا ایک سائن ہے۔ اگر آپ مرد کو قوام مانتی ہیں تو آپ کو یہ بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا
کہ آپ کا شوہر آپ سے زیادہ ذہنی طور پر سمجھدار ہے. دوسرا، جو وہ مال خرچ کرتا وہ آپ پر خرچ کر رہا ہے، یہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. ہمارے مائنڈ میں ایک پرفیکٹ ہسبینڈ کی کیا مثال ہے؟ کون ہے ایک پرفیکٹ ہسبینڈ؟ ہم کس کو پرفیکٹ ہسبینڈ مانیں گے؟ جو اپنی فیملی کو اچھے سے رکھے، دیکھ بھال کرے، جو بہت سویٹ ہو، جو بہت پولائٹ ہو، جو بہت ہمبل ہو، اور کیا ہے، جو گفٹس دے، سرپرائزز دے، جو اینیورسری پہ گفٹ لا کے دے، جو برتھ ڈے پہ گفٹ سرپرائز دے آپ کو، جو کیک. یہ ہمارا بنایا ہوا، ہماری بنائی ہوئی امیجنیشن ہے پرفیکٹ ہسبینڈ کی. بٹ اللہ کے پاس پرفیکٹ ہسبینڈ، پرفیکٹ مین کی الگ ڈیفینیشن ہے. اللہ کے پاس یہ پرفیکٹ مین کی ڈیفینیشن نہیں ہے. پرفیکٹ مین وہ ہے جو کیا کرے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اپنے گھر والوں کی طرف، اور اپنا مال ان پر خرچ کرے. اور مال خرچ کرنے پر بھی آپ سوچئے کہ جو بھی ہسبینڈس اپنے گھر کے لیے کوئی بھی چیز لاتے، چاہے گروسریز لاتے ہوں، چاہے کھلونے لاتے ہو، چاہے کھانے کی کوئی چیز لاتے ہو، بہت خوشی سے لاتے ہیں، بہت خوشی سے لاتے ہیں. وہ اپنا کمایا ہوا ہم پر خرچ کرنے میں کبھی نہیں جھجکتے. تو اس چیز کو ہم کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر ہم نے ایکسیپٹ کیا تو ہمارا اس آیت پر تدبر پورا ہوا. قوام مانیں گے، ہم ذمہ دار مانیں گے، فزیکلی اینڈ مینٹلی ہم سے اسٹرانگ مانیں گے، اور ہم یہ بھی ایکسیپٹ کریں گے کہ وہ جو خرچ کرتا ہے وہ خوشی سے ہم پر خرچ کرتا ہے. اب یہ تھا مرد کے لیے اس کی ذمہ داریاں، اس کی ڈیوٹیز. اب اگر کوئی مرد اگر ہیلدی ہو، اچھا فٹ ہو، بٹ وہ کام نہ کرتا ہو، تو پھر وہ گھر کا قوام نہیں بنا، اس نے گھر کی ذمہ داری نہیں نبھائی. یعنی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی پرمیشن نہیں دی ہے کہ وہ گھر پر آرام سے بیٹھے، چاہے اس کے پاس کتنی بھی پراپرٹی ہو بیٹھ کے کھانے کی، اس کے باپ دادا کی. اللہ کی نظر میں وہ پرفیکٹ ہسبینڈ نہیں ہے جب تک کہ وہ ذمہ دار نہ بنے، جب تک وہ ذمہ داری نہ اٹھائے وہ ایک پرفیکٹ مین نہیں ہے. عورتیں کیسی ہوں؟ اب پرفیکٹ مین کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کیسا ہوگا، اب عورتیں کیسی ہوں، ہم کو کیسا ہونا چاہیے. فالصالحات، اللہ تعالیٰ نے مومنات نہیں کہا، مسلمات نہیں کہا، نماز پڑھنے والی نہیں کہا، صالحات کہا. صالحہ کون ہے؟ اصلاح کرنے والی. اصلاح کرنا کیا ہے؟ اصلاح کرنا یہ ہے کہ کریکشن کرنا، ایڈجسٹ کرنا، کمپرومائز کرنا. سب سے بڑی خوبی عورت کی یہاں ایک گھر چلانے کی سب سے بڑی کوالٹی اس کے مزاج میں اصلاح ہو. وہ اپنے آپ کو اس ہر سچویشن میں ایڈجسٹ کرے، کمپرومائز کر سکے. ایسی عورت کو اللہ نے صالحات کہا. جب تک ہمارے اندر ایسی کوالٹی نہ ہو کہ ہم ایڈجسٹ کریں کوئی سچویشن ٹیکل کرنے کے لیے، تو ہم صالحات کے میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. قانتات. قانتات یعنی دوام اور عاجزی. کام بھی کرے، بات بھی کرے تو عاجزی سے کرے. دوام یعنی کنٹینیوسلی کام کرنے والی، ہر بات سننے والی، ماننے والی، ہر حکم ماننے والی، اور پھر ہر حکم مان کر بھی بہت زیادہ پولائٹ رہنے والی. یہ نہیں کہ آپ بہت اچھی چائے بنائیں اور چائے لا کے سامنے پٹک دیں. ٹھیک ہے، تو آپ قانتات نہیں. آپ بولتے ہی بنائیں، آپ بولتے ہی اٹھ کے چائے بنائیں، پر چائے لا کر سامنے پٹک دیے تو آپ قانتات نہیں ہیں، نہ ہی صالحات ہیں. کام کرنا بھی اور پھر کام کر کے عاجز بھی رہنا، پولائٹ اینڈ ہمبل رہنا، تو یہ ہے پرفیکٹ
وومن، پرفیکٹ لیڈی، تو کام بھی کرے گی اور اپنے آپ کو بہت عاجز بھی رکھے گی. حافظات، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والیاں، بچوں کی اچھی تربیت اور اپنے گھر کی حفاظت کرنے والیاں، شوہر کی غیر موجودگی میں ہر اس شخص کو گھر میں آنے نہیں دینا ہے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہو. تو یہ ہے حافظات، حفاظت کرنے والیاں. نیکسٹ اس آیت میں بگڑی ہوئی عورتوں کی اصلاح کا طریقہ بتایا جائے. جو عورتیں نشوز ہوں، بہت زیادہ بگڑ گئی ہوں، نشوز یعنی سر پر چڑھنے والی عورتیں، ایک دم ایروگنٹ لڑکیاں جو بگڑ گئی، تو ان کو کیسے سدھارا جائے. پہلی چیز، ان سے نرمی سے بات کریں، سافٹلی بات کریں، ایسی بات کریں کہ بات ان کے دل کو لگ جائے، دل میں اترنے والی بات کریں. سیکنڈ، اگر اس سے بات نہ بنے، اگر اس سے بات بن جائے تو بہت اچھی بات ہے، وہ سدھر جائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر اچھی سے بات کرنے پر بھی عورت نہیں بدلی، دوسرا سٹیپ ہے اس سے بستر الگ کر لیں، یعنی بیڈ روم الگ کر لیں. ہسبینڈ بیڈ روم سے الگ جائے گا، ٹھیک ہے، ہسبینڈ الگ جائے گا، تو یہ کیا ہے، بیوی کو دور کرنے. اگر وہ نہیں مان رہی، بہت بگڑی ہوئی ہے، اگر اس سے بھی نہ مانی تو تھرڈ سٹیپ پر مارنا ہے. کیسے مارنا ہے؟ چہرے پر نہ مارو، گالی نہ دو، چوٹ نہ لگے، مسواک کی ٹہنی سے جو ایک ہلکا سا مار لگتا اتنا سا مار مارنا ہے. مارنے کا حکم ہی اس آیت کو بہت مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو مارنے کا حق ہے. مارو پر کب؟ پہلے نرمی سے بات کرو، نرمی سے سمجھاؤ، نہیں مانی، بستر الگ کرو، پھر بھی نہیں مانی، تو مسواک کی ٹہنی سے جتنا مار لگتا ہلکا سا، اتنا مار مارنے کی اجازت ہے. اگر پھر بھی نہ مانی تو کیا کرو؟ ایک حکم، یعنی ایک اس مرد کی طرف سے ایک رشتہ دار آئے گا، عورت کی طرف سے ایک رشتہ دار آئے گا، اور دونوں میں اصلاح کرانے کی کوشش کی جائے گی. اور اصلاح، دونوں جو آئے ہیں رشتہ دار، ان کا ارادہ بھی اصلاح کرنے کا ہو. یہ انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر ہے. تو مین اس آیت سے تدبر کرنے والی باتیں کیا کیا ہیں؟ مرد کو قوام ایکسیپٹ کرنا ہے، وہ ہمارا ذمہ دار ہے، اس چیز کو ہم کو دل سے ایکسیپٹ کرنا ہے. اور یہ کبھی نہیں سوچنا ہے کہ ان کو تو کچھ نہیں معلوم، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، ان سے زیادہ تو میں انٹیلیجنٹ ہوں گے آپ انٹیلیجنٹ، پر اللہ نے آپ کو اس کے ساتھ باندھا ہے تو وہ بے شک آپ پر قوام ہے، اور وہ آپ سے زیادہ فزیکلی اینڈ مینٹلی اسٹرانگ ہے، جذبات میں بھی آپ سے زیادہ اسٹرانگ ہے. دوسری چیز اس سے یہ ہے کہ صالحات، قانتات اور حافظات بننے کی انشاءاللہ ہم کو کوشش کرنی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ